آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ المبارک ادا کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا جمعہ پورے پاکستان میں اظہار یکجہتی فلسطین کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ بیت المقدس پر ان ظالموں نے ظلم کی داستان رقم کی ہے اس لمحے کہ جب ساری دنیا کے مسلمان 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات میں جہاں اللہ کے حضور سربسجود تھے، وہیں پر ان نہتے مسلمانوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور ان پر وہ ظلم کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم بات کریں گے اس بیت المقدس، اس عظیم شہر کی کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کرنا چاہا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو نجات دی تو وہ اسی شہر میں عطا فرمائی۔ تو یہ وہ شہر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں ہم نے تمام جہانوں کی برکتیں رکھی ہیں۔ اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہو رہا ہے کہ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ اور وہ کون سی مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور وہ برکتیں کیوں ہیں؟ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ ہزارہا کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جہاں پر میرے نبی نے ہجرت کے بعد 17 ماہ تک جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ فرمایا مسجد حرام تھی، خانہ کعبہ تھی، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ معرض وجود میں آئی تھی۔ اور آپس میں ان کا کتنا فرق ہے تعمیر کے لحاظ سے؟ صرف 40 سال کا۔ پہلے مسجد حرام بنی، پھر 40 سال بعد مسجد اقصیٰ دنیا میں تعمیر کی گئی۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے، اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نماز پڑھے، ایک حدیث میں آتا ہے 250 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ایک جگہ آیا 500 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں پر تمام جتنے نبی دنیا میں آئے ان میں ہزارہا کی تعداد میں ہجرت کر کے، اور کئیوں کا تو بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصہ تک وہ مسجد اور بیت المقدس مسکن رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ بچانے کی ضرورت ہے کہ میرے بیٹا ہم صرف اس لیے اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا مقام یہ بیت المقدس کا عظیم شہر ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے سکونت اختیار کی۔ وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام آ کر رہے اور انہوں نے اپنا محراب تعمیر کیا۔ یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی عظیم شہر ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہیں امن مل جائے گا۔ یہ وہی شہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا
تو اللہ رب العزت نے اسی شہر سے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر یہ وہی شہر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا تو وہ یہی شہر ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ جب اس کو لڑیں گے، جنگ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے مقام لد کے مقام پر، یہ وہی شہر۔ اور جب حضرت عمر فاروق علیہ السلام کا دور مبارک تھا، جہاں پر دنیا میں بہت ساری فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا صحابہ کرام کا لشکر، جنہوں نے اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور صحابہ کرام نے 5000 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ وہ عظیم شہر ہے، اور جب فتح ہو گیا تو خود امیر المومنین، دنیا میں بڑی جگہ پر فتح ہوئی لیکن خود امیر المومنین نہیں جایا کرتے تھے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر آئے اور اسی مسجد اقصی میں نماز ادا کر کے اس کے مقام اور مرتبے کو پوری دنیا پر عیاں کر دیا۔ 583 ہجری 27 رجب کو 12 لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں کی فوج سے لڑتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی قومی مسئلہ نہیں، کوئی تجارتی مسئلہ نہیں، کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں، یہ بلکہ اس کو حاصل کرنا اور اس پر حق کا جو علم بلند کرنا یہ مسلمانوں کا ایمانی مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم اس کے قبلہ اول کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے توجہ کرنی ہے کہ اس ظلم کا، اس پستی کا سبب کیا ہے کہ آج ہم مسلمان اس طرح کیوں ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان نے جب یہ سوال کیا میرے نبی سے کہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی ایسے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب مسلمان کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے اور دنیا کی محبت غلبہ کر جائے گی تو پھر اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں۔ 2 لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں کہ ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑ دیا، جب سے ہم نے اس دین سے منہ موڑ لیا، دنیا کو اپنا ہر چیز اپنا لیا، دنیا کو ہی ہمیشہ کے رہنے کی جگہ سمجھ لیا، تو اس وقت سے ہم پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج کرنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری عکاسی کی، فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی تو نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی اور دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہم نے اس فرقہ بندی سے یہ ذات برادری کے نام پر یہ بٹ صاحب، یہ رانا صاحب، یہ ملک صاحب، یہ چودھری صاحب، ان ذاتوں کو اللہ نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ اس پر فخر کیا جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تو یہ قبیلے، یہ ذات برادریاں تو اس لیے بنائی تھی تاکہ تمہارا
تعارف ہو سکے، اس کو باعث فخر نہ بناؤ۔ آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج اتفاق اور اتحاد کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک ٹائٹل ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، ایک ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ جس پر میرے نبی نے فخر کیا تھا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور میرا نام مسلمان ہے۔ آج ہم نے فرقہ پرستی کی اس لعنت کو بالا دست کرتے ہوئے اس سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے اور ایک مسلمان ہونے پر فخر کرنا ہے۔ کیوں؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ آج ہم نے یہ نہیں فخر کرنا کہ میں بلوچی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، بلکہ میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جب یہ اپنا لیں گے، وہ دیکھیں نا، حل بتاتا ہوں آخر میں چھوٹا بندہ ہوں لیکن حل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت سلیمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا، کافر نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اسلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ باپ کا نام؟ کہا میرا باپ کا نام بھی اسلام، دادا کا نام اسلام۔ آپ نے فرمایا تم بڑی باتیں کرو گے، تم بڑی باتیں کرو گے، بڑے سوال پوچھو گے، میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں اسلام ہوں، میرا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، میرا دن اور رات اسلام ہے، میرا ہر لمحہ اسلام ہے، اسلام کے سوا میں کچھ نہیں ہوں۔ آج ہمارا جو پاکستان کا نظام ہے، یہ جو چک بنے، یہ جو گاؤں بنے، اس میں انہوں نے تقسیم کیسے کی؟ موچی اور نائی کو الگ مکان دے دیے، گجر صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب کو الگ زمینیں الاٹ کی کہ تم اس سوچ کے ساتھ جاؤ کہ یہ تمہارے کمی ہیں، تم نے ان سے کام لینا ہے، ان کو نیچ سمجھنا ہے، ان کو حقیر سمجھنا ہے، اور انہی باتوں کو ہم نے آج تک لے کے چل رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا ہے جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، تو روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا اور کہا کہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت علی اس کا جواب دیتے، لیکن جواب حضرت امیر معاویہ دے رہے ہیں۔ کہا اور روم کے بادشاہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں دست و گریباں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، ہمارے اندر اختلاف موجود ہے، اور تو حملہ کرے گا اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا؟ اور روم کے بادشاہ، خبردار، جب تو ایسا کام کرے گا تو علی میرا سپہ سالار ہوگا، علی میرا سپہ سالار ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے کہا میں اس کی فوج کا ادنا سا سپاہی ہوں گا اور فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں گا، ہمارے آپس میں اختلاف جتنے مرضی ہوں، لیکن جب رسول اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بس آج ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، وہ خالد بن ولید، وہ سعد بن ابی وقاص۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، یہ دنیا دار، یہ یہود و نصارہ، یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو روند ڈالا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے۔ علامہ اقبال کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، میں نے سنی ہے رات کو، کہتے ہیں سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ ہم سن رہے ہیں کہ ایک بلاک بنے گا اسلام کے نام پر جو پھر دوبارہ فتح یاب ہوگا، اور اس میں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے۔
جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین میں نہ چلے جاؤ، اپنا دین نہ چھوڑ دو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بس اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا جمعہ اظہار یکجہتی فلسطین کے نام پر منایا جا رہا ہے، تو آج ہم بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا بلند کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ ان نہتے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، میرے اللہ ان سے اور کوئی بدلہ لے نہیں سکتا، واللہ عزیز ذو انتقام، تو ہی ہے جو بدلہ لے سکتا ہے، میرے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے، ان زخمیوں کے دکھ سن لے، میرے اللہ وہ فلسطین کی بچیاں آواز دیتی ہیں، وہ مائیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی بلائے علی بن کو، علی بن ابی طالب کو، کوئی بلائے ابو عبیدہ بن جراح کو، کوئی بلائے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ آج ہماری مدد کرے، یا اللہ کوئی ہم میں بھی ایسا مرد حر عطا فرما، یا اللہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما دے، یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا اور یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا باعث بن جائیں، یہ گھڑیاں ہماری نجات کا باعث بن جائیں۔ ہم اس ملک میں بیٹھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف تیرے ان بندوں کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کر سکتے تھے، میرے مولا ہماری التجا کو سن لے، یا اللہ ہماری التجا کو سن لے، ان زخمیوں کی مدد فرما، ان شہیدوں کے بلند درجات عطا فرما، ان کی قربانیوں کو ضائع نہ کرنا، میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وما علینا الا البلاغ۔